الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تعریف صرف اللہ کی ذات کی ہے. باقی دنیا میں ہم جو تعریف کرتے ہیں کسی کی، حقیقت میں یہ تعریف اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا سب تعریفیں، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. اب زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی نعمتیں ہیں آسمانوں کے اوپر ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں، سب کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے. اب یہ ارشاد دیکھیں، ارشاد فرمایا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، کہ ساتھ ہی متصل ہی یہ ارشاد فرمایا جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. یعنی زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے اس کو بطور دلیل پیش کیا کہ ہم نے زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر ہے سب کا سب اس کی تخلیق کے ہم خود مالک ہیں. ملکیت بھی ہماری ہے، تخلیق بھی ہماری ہے. چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، برج ہے، اور پھر سارے کا سارا ان کی ترتیب کے ساتھ گردش کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. ستاروں کا اپنے مدار میں گردش کرنا، اسی طرح سورج کا اپنے ایک مدار میں گھوم رہا ہے، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے. اسی طرح ستارے ہیں اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، نہ آگے اور نہ پیچھے ہو رہے ہیں، اور اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر وہ آپس میں ٹکرا جائے تو ایک زلزلہ برپا ہو. لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے نہیں، یہ فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، دوسرے مقام پہ فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. فرمایا سورج، فرمایا ہم نے ایک اس کا راستہ متعین کیا ہے، ہم نے ایک مدار رکھا ہے، ہم اس کے اندر وہ گھوم رہا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ہم نے ایک جگہ پر، ہم نے ایک مقرر کی ہے وہ جگہ، وہ منزلیں مقرر کی ہیں، طے کی ہیں، اور ہم نے کہا کہ اس کے اندر تمہیں چلنا ہے. دیکھیں یہ جتنی انسان کی زندگی ہے ہوش میں، عقل میں، سوچے انسان کہ کبھی سورج نے کبھی
آگے اور پیچھے نہیں کیا، ہر روز وہاں سے طلوع ہوتا ہے اور ہر روز وہاں غروب ہو جاتا ہے، اور پھر اگلی صبح وہاں سے ہی طلوع ہوتا ہے اور شام کو وہاں ہی غروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، فرمایا یہ سورج چل رہا ہے لیکن ہم نے ایک حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا۔ فرمایا والقمر قدرناہ، پھر فرمایا چاند، اس کی کیا صورت حال ہے؟ قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، فرمایا اس کو دیکھتے ہو یہ کیسے طلوع ہوتا ہے، چاند کیسے طلوع ہوتا ہے، بالکل باریک ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے بالکل وہ 14ویں اور 15ویں تاریخ پورا کامل، وہ چاند بالکل کامل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والقمر اذا اتسق، فرمایا چاند کی قسم جب وہ پورے جوبن پہ ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ فرمایا اذا اتسق، فرمایا چاند آہستہ آہستہ یعنی طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر اپنے جوبن میں پہنچ جاتا ہے، پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حتی عاد کالعرجون القدیم، واپس پلٹتا ہے اور بالکل ایسے باریک ہو جاتا ہے جیسے وہ پہلے دن طلوع ہوا۔ ارشاد فرمایا قدرناہ منازل، ہم نے منزلیں اس کی مقرر کی ہیں، یہ ہمارے حکم سے کرتا ہے، یہ ویسے نہیں، یہ بڑھتا اور پھر نوجوانی کو پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ واپس پلٹتا ہے۔ فرمایا یہ ویسے ہو جاتا ہے نا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، اپنی منزل اور اپنی مدار میں چلتا ہے، آہستہ آہستہ پھر یہ عروج پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ارشاد فرمایا یہ جو چاند ہے یہ سورج کو پہنچ جائے، پکڑ لے اسے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی دیکھا ہے کہ چاند پہلے ہو جائے اور سورج بعد میں آئے، سورج بعد میں آئے اور چاند پہلے نہ، فرمایا ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے، ایک دوسرے کو پکڑ، ہم نے منزلیں مقرر کی۔ اس کے بتانے کا مطلب مقصد ہے غور و فکر کریں آپ کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کی ایک حد مقرر کی ہے۔ انسان بے حد کیسے ہو جاتا ہے؟ انسان کو بھی کیا اپنے حد میں رہے، فرمایا ہم نے ہر شے کو مقرر کیا ہے، اپنی اوقات کے ساتھ مقرر ہے، اپنی تقدیر ہم نے تقدیر بنائی ہے، اس تقدیر کے ساتھ مقدر ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے ہم نے تمہیں کچھ اختیارات دے دیے ہیں، تو آپ سے باہر ہو گئے ہو؟ ہم باہر نہیں ہونے دیتے۔ اچھا طرح سے ہم نے جب سے اپنی نعمتوں کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک، فرمایا ہمارے حکم کے پابند ہیں، ہمارے حکم کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، اور تم یہ اپنے نفس میں یہ گمان کرتے ہو کہ ہم آپ سے باہر ہو گئے، فرمایا ہمارے دائرے میں، ہمارے دائرے میں۔ ارشاد فرمایا سبحان وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، فرمایا پھر ہم نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، پھر ارشاد فرمایا والشمس رات اور دن یہ سورج چاند سے ہی بنتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے راتوں کو بنایا، والنہار اور دن کو بنایا، والشمس والقمر سورج اور چاند کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، فرمایا ہر شے، دن اور رات، سورج اور چاند، یہ اپنے مقررہ حد کے اندر رہتے ہیں۔
مقررہ حد کے اندر رہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا بڑی آیات مبارکہ ہیں سورج اور چاند کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، فرمایا ہم نے سورج کو بنایا خوب روشن۔ والذی جعل الشمس ضیاء، روشن بنایا، روشنی دیتا ہے تمہیں۔ والقمر نورا، اور چاند تھوڑی روشنی دیتا ہے۔ فرمایا ہم نے سورج بنایا خوب روشن بنایا اور خوب روشنی دیتا ہے، اور چاند کے لیے ارشاد فرمایا نورا، یہ صرف تھوڑا تھوڑا روشن رہتا ہے۔ وقدرہ منازل، ہم نے چاند اور سورج کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، حساب و کتاب تمہیں آ جائے، حساب و کتاب تمہیں آ جائے۔ فرمائیے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، سال ہا سال کی جو مدت ہے کیسے مقرر کرتے ہو؟ فرمایا ان چاند اور سورج کے ذریعے سے، چاند کی پہلی تاریخ، دوسری، تیسری، 30ویں، اس طرح یہ مقرر فرمایا۔ پھر ایک ماہ مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسرا ماہ سے 12 ایک سال۔ فرمایا عدد السنین، سال ہا سال کی تعداد تم کس ذریعے سے مقرر کرتے ہو؟ فرمایا یہ چاند اور سورج کے ذریعے سے تمہیں ہم نے سکھایا کہ حساب و کتاب کیا کرو۔ ایک ماہ تمہارا مکمل ہوتا ہے، پھر 2 ماہ، 6، پھر 12 ماہ مکمل ہوتے ہیں، ایک سال، پھر سال ہا سال کی تعداد تمہیں علم میں آ جاتی ہے۔ فرمائیے کیسے؟ سورج اور چاند کے ذریعے سے، سورج اور چاند کے ذریعے سے۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ آواز دی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، ہم نے بنایا تمہارے لیے ستارے، لکم، جعل لکم، تمہارے لیے، کیا؟ النجوم، ستارے، لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، یہ جو ستارے ہیں ان کے ذریعے سے تم راستے معلوم کرتے ہو۔ یہ بھی ایک بڑا علم ہے، ستاروں کے ذریعے سے تمہیں کس چیز کا علم ہوتا ہے؟ راستوں کا علم ہوتا ہے۔ فرمایا فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندر ستاروں کے ذریعے سے تمہیں راستے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آج یہ دوسرے طریقے اور مختلف طریقے آ گئے ہیں، طبی طریقہ اور بنیادی طریقہ یہی ہے راستہ معلوم کرنے کا کہ یہ ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا کیا؟ جعل لکم لتہتدوا بها، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، راستہ ملے، فی ظلمات البر والبحر۔ فرمایا ظلمات، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کیسے راستے معلوم کرتے ہو؟ فرمایا یہ ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم ہوتے ہیں۔ والشمس، پھر ایک اور مقام ہے سورج اور چاند کے، اب دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ اس موضوع پہ ہم ادھر چل پڑے۔ والشمس والقمر والنجوم، فرمایا یہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، والشمس والقمر والنجوم، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، سورج، چاند اور ستارے۔ فرمایا مسخرات بامرہ، ہمارے حکم سے یہ مسخر ہے، ہم نے اپنے حکم کے پابند بنائے ہوئے ہیں، ہمارے حکم سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم نے ان کو مقرر کیا ہے اور اپنے حکم کا پابند بنایا ہے، ہمارے حکم کے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر فرمایا ایک اور مقام پہ بڑھیا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا بڑے تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا الم تر الی ربک، نہیں دیکھتے الی ربک، رب کی طرف، کیف مد الظل، یہ جو سایہ ہے اس کو کیسے لمبا کرتا ہے، سایہ کا ذکر فرمایا، سایہ کا ذکر فرمایا، یہ سایہ جو ہے
یہ سایہ بہت انسان کو سکون دیتا ہے. اب سورج ہے چمک رہا ہے گرمی دے رہا, جب آدمی سائے میں بیٹھتا ہے اسے بڑا سکون ملتا ہے. فرمایا الی ربی کا, اپنے رب کی طرف نہیں دیکھے, کیف مد الظل, اس نے سائے کو کیسے لمبا کیا اور کیسے بنایا. ولو شاء لجعلہ ساکنا, اگر وہ چاہے تو اس سائے کو ساکن کر دے, ایک جگہ کھڑا کر دے, اپنے حکم سے ایک جگہ کھڑا کر دے. فرمایا یہ ہمارا سایہ نہیں دیکھتے, ہم نے سایہ کیسے بنایا ہے, سائے میں تمہیں کیسے سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. ایک اور مقام پہ فرمایا والشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند فرمایا اسے حساب کیا کرو. چاند یہ تاریخی مہینہ ہے, تاریخ اسلامی تاریخ ہے, اس سے مہینہ کیسے مکمل ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا, آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, فرمایا دن اور رات کا اختلاف, رات کو کیا اندھیرا چھا جاتا ہے, دن کو روشنی ہوتی ہے. فرمایا دن اور رات کا اختلاف, دن کا جانا اور رات کا آنا, پھر رات کا جانا اور دن کا آنا, اختلاف لیل و نہار. فرمایا لآیات لقوم یعقلون, یہ عقل والوں کے لیے نعمت ہے, عقل والوں کے لیے نشانی ہے, عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. دن اور رات کے اندر, چاند اور سورج کے اندر, ان کا طلوع ہونا, ان کا غروب ہونا, رات کا آنا, دن کا جانا, دن کا آنا اور رات کا جانا. فرمایا اس کے اندر کیا ہے, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا تولج اللیل فی النہار وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, رات کیسے دن میں داخل ہو جاتی ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, رات کیسے دن میں داخل ہو جاتی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن رات میں کیسے داخل ہو جاتا ہے. بہت بڑی میری نعمت ہے, غور و فکر کرو اس کے. فالق الاصباح, صبح میں طلوع کرتا ہوں, فرمایا میں صبح نکالتا ہوں, طلوع کرتا ہوں. وجعل اللیل ساکنا, رات کو میں نے بنایا ہے تاکہ تم اس میں سکون کرو. رات کو میں نے بنایا ہے تم اس میں کیا کرو, سکون کرو. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ, کتنی آیات مبارکہ پڑھے. سبحان اللہ. فرمایا وہ ذات تمہارے لیے رات کو اس نے بنایا. جعل لکم اللیل, تمہارے لیے رات کو اس نے بنایا. کیا لتسکنوا, اس کے اندر سکون اختیار کر, آرام کر, سو جا. والنہار مبصرا, اور دن روشن بنایا, کیوں, اس میں رزق تلاش کرو. رات کو آرام کرو, رات میں سو جاؤ. دن کی تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے, دن کو تمہیں کام کاج ہوتے ہیں, تھک جاتے ہو, تمہارے ذہن پریشان ہوتے ہیں, مختلف خیالات رہتے ہیں, تمہارا جسم تھک جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے. اسے فرمایا رات کو ہم نے بنایا تاکہ تم سو جاؤ, آرام کرو, تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے. انسان جب تک جاگتا رہتا ہے اس کا ذہن منتشر رہتا ہے, جب سو جاتا ہے, آرام کرتا ہے, اس کا دل, اس کی جسم اور اس کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے, سکون اختیار کرتا ہے. فرمایا سبحان, یہ بہت سی آیات مبارکہ ہیں. آگے ارشاد فرمایا وجعل الظلمات والنور, فرمایا دن روشنی بھی بنائی ہم نے اور تاریکی بھی بنائی. اور اسے ایک مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کیا ایمان بنایا, ایمان اختیار کرو, ایمان لاؤ. تو فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, فرمایا رشد اور غی, ہدایت اور تاریکی, کفر, ہدایت اور کفر, تمہارے سامنے ہم نے دو راستے واضح کر دیے. فرمایا ہدایت کا راستہ اختیار کرو. اللہ ولی الذین آمنوا, فرمایا جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا,
فرمایا اہل ایمان تمہاری مدد اللہ کرتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، فرمایا کفر کی تاریکیوں سے نکال کر تمہیں ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایمان حاصل کرو، ایمان میں روشنی ہے، ایمان میں تمہیں روشنی ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کرے.